ملک جاوید اقبال صاحب، سب سے پہلے سر یہ پاکستان اسٹیل مل کا حال یہ اچانک ہوا کیسے تھا؟ مطلب ایک ایسی مل جو اربوں روپے کما رہی تھی، پھر وہ اچانک نقصان میں جانا شروع ہوئی اور پھر وہ اس طرح سے ڈیفالٹ کر گئی کہ اب اس کے چلنے کا کوئی امکان ہی دکھائی نہیں دیتا. یہ آخر ہوا کیسے؟ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے موقع دیا. دیکھیں اس طرح ہے کہ 2007-8 میں انٹرنیشنلی بہت بڑا اسٹیل کا بحران آیا تھا، اور اس ٹائم کوئی جو اسٹیل کی پرائسز تھی وہ انٹرنیشنلی $700 سے کم ہو کے $200 پہ آ گئی تھی. تو یہ اس وقت اسٹیل مل جو ہے چونکہ سرکاری ادارہ تھا تو ان کے پاس بہت سٹاکس پڑے ہوئے تھے، تو یہ شو نہیں تھے ہم بیچیں نہ بیچیں. تو پھر ان کو جو وہ سٹاکس تھا اس کے اوپر میرا خیال ہے بہت بڑا لاس ہوا تھا، اور اس لاس سے پھر یہ اٹھ نہیں سکے. یعنی اس ٹائم دنیا میں ہر اسٹیل مل نے لاس کیا تھا، لیکن ہماری اسٹیل مل نے ڈیسیژن میکنگ میں بہت ڈیلے کیا. یعنی کہ جب پرائسز گر رہی تھی تو اس کی سیل نہیں کی، اور بل جب پرائسز باٹم ہو گئی پھر انہوں نے سیل کی، تو اس سے جو تھا بہت بڑا لاس ان کا بک ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو سنبھال نہیں سکے، وہ اتنا بڑا لاس تھا. تو اس کے بعد پھر آن ورڈ یہ ہوا کہ پھر وہ کوشش کرتے رہے اس کو کور کرنے کی، لیکن وہ لاسز آہستہ آہستہ بڑھتے. جی سر صحیح ہے. تو ملک صاحب مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں تاخیر ہوئی، کیا فیصلہ وقت پر ہونا چاہیے تھا؟ سر پرائسز جب گرتی ہے نا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً مال کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس انوینٹری اسٹیل مل کی جو کیپیسٹی ہے وہ 1.1 ملین ٹن ہے، اور اگر اس ٹائم اسٹیل مل کے پاس سٹاکس میں 500,000 پڑا ہوا ہے اور اسٹیل مل پرائسز گر رہی ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید بہتر ہو جائیں، یا گورنمنٹ ادارے میں لوگ ڈرتے ہیں کہ بعد میں پوچھ ہوگی آپ نے کیوں سستا مال دیا، تو وہ انتظار کرتے رہے اور مارکیٹ گرتی رہی، اور بالکل جب مارکیٹ باٹم ہو گئی پھر انہوں نے مالوں کو بیچا تو ایک بہت بڑا لاس انہوں نے بک کیا. تو وہ پھر لاس ان کے لیے درد سر بن گیا، اس سے وہ ریکوری نہیں کر سکے، اور پھر اس کے بعد اس کو کوشش کی گئی بیچنے کی. محض اس ٹائم 22 ارب کی آفر ہوئی تھی تو لیکن نہیں بکا. بس وہ بھی ایک کہانی ہے کہ کیوں نہیں بک سکی. ہوا تھا یعنی ایک وقت تھا کہ جب ہم مزید نقصان سے بچ سکتے تھے، فائدے میں جا سکتے تھے. جی بالکل ایسا ہوا تھا کہ اس کا نا گورنمنٹ نے یہ پلان کیا تھا کہ اس کو ہم بیچ دیں تو نجکاری میں ڈال دیں. تو اس کے لیے نا انٹرنیشنل بیڈز آئی تھی، مجھے یاد ہے 3 بیڈز آئی تھی اس کی. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جب اس کی بیڈ ایکسیپٹ ہو گئی میرا 21-22 بلین روپیز کی تھی، تو آلموسٹ سارا کچھ ہو گیا تھا. تو یہ اس پہ سو موٹو ایک جو تھا چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، انہوں نے اس پہ ایکشن لے لیا اور اس کو کال کر لیا، اس کو مطلب روک دیا، اور پھر یہ کیا کہ الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ مطلب انہوں نے اس کو روک دیا بیسیکلی، آپ سمجھ لیں. تو یہ نجکاری اس کی نہیں ہو سکی. تو جو اس کے انویسٹر تھے پھر وہ چلے گئے. تو گورنمنٹ کی کوشش تھی اس زمانے میں، مشرف صاحب تھے، شوکت عزیز صاحب تھے کہ بک جائے، تو لیکن نہیں بک سکی. وہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 2-3 سال اور گزر گئے، پھر گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی آ گئی، پھر اس کے بعد امپلائیز کو تنخواہیں ملنا شروع ہوگی، اور پھر انہوں نے کہا جس کو بیچا نہ جائے، اور مطلب انہوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیے. پھر وہ لنگر آن ہوتا گیا. تو ابھی یہ ہے کہ 1 بلین to 1.3 بلین میں نے سنا ہے کہ اس کی سیلری اینولی پے کر رہی ہے گورنمنٹ، اور یہ پولیٹیکلی ایک مطلب وائٹ ایلیفنٹ بن گیا ہے. اس کو بیچنا چاہیں تو پولیٹیکل ایشو آ جاتے ہیں، امپلائیز آ جاتے ہیں، بس پھر وہ پھنس گئی، گورنمنٹ پھنس گئی ہے اس کے اندر کہ کیسے نکلیں اس میں سے. یہ بات ہے. جی ملک صاحب، اس پر ہر دور میں ویسے سیاست بھی ہوتی رہی ہے. جو بھی جماعت اپوزیشن میں رہی ہے وہ کہتی تھی کہ ہم اس کو آ کر چلا کر دکھائیں گے، لیکن جب وہ حکومت میں آتے تھے تو وہ پھر کہتے تھے کہ ہم اس کو بیچیں گے، اور پھر ان کو پرانے وعدے یاد دلائے جاتے تھے کہ آپ تو کہتے تھے کہ جب اس کو چلا کے دکھائیں گے. خود اسد عمر صاحب نے بھی یہی کیا تھا، انہوں نے پہلے وہ کہتے ہیں ہم چلا کے دکھائیں گے، لیکن حکومت میں آئے پھر انہوں نے اس کی نجکاری کی بات کی، پھر اس پر بہت زیادہ رد عمل بھی آیا. تو اس پر یہ سیاست کی نظر بھی یہ ایشو ہوتا رہا ہے. دیکھیں اب اس کے اوپر اتنے بڑے لونز ہیں کہ دیکھیں اس کے اوپر 200 بلین کی لائبلٹی کھڑی ہے، اور جو پبلک جس طرح سدرن گیس ہے اس کا 35 بلین ہے. تو کیسے چلا سکتے ہیں اس کو؟ اتنی بڑی انویسٹمنٹ گورنمنٹ نہیں کر سکتی. اگر آپ بیچیں گے تو یہ کتنے کی بکے گی؟ اگر آپ اس کا لینڈ سارا نکال دیں اور اس کی پلانٹ مشینری کو اگر بیچنا چاہیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنی مہنگی بکے گی کہ آپ اس کے 200 بلین کے لائبلٹیز بھی پے کر سکیں. یا تو گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو بیچ دے
اور جو اس کی لائبلٹیز ہے وہ گورنمنٹ خود اٹھا لے، تاکہ ایک دفعہ سے جو اس پر ایکسپینس ہے وہ ختم ہو جائے. تو جو نیا بندہ آئے اس سے گورنمنٹ جو ہے ایک پورا پلان لے لے کہ وہ اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کرے، اس کو ماڈرنائز کرے، اور اس میں ایسی چیزیں بنائی جائیں جس طرح یہ پہلے بناتی تھی فلیٹ پروڈکٹس. تو ایسے ہی اس میں چیزیں بنیں اسٹیل کی جو ایکسپورٹ ہوں. ایسے بھی کراچی میں ہے یہ، اور اس کی وہاں پہ کٹی بھی ہے، تو یہ بڑی آسانی سے، جٹی بھی ہے اس کی، بڑی آسانی سے یہ ایکسپورٹ کر سکتی ہے. تو اگر اس کو اس لائنز پہ بیچا جائے کہ بندہ آ کے انویسٹمنٹ کرے اور ایکسپورٹ کرے، تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی ڈیل ہو سکتی ہے. یہ اس کا آپشن ہے. تو آپ کیا حل دیکھتے ہیں اس کا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بیچ دینا، اس کی نجکاری کر دینا ہی مسئلے کا حل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں بچا پاکستان میں؟ بالکل میں سمجھتا ہوں. دیکھیں اس میں نا جو پاکستان اسٹیل مل کے جو ایسٹس ہیں نا وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو لینڈ ہے، اس کے پاس کوئی میرا خیال ہے 17,000 ایکڑ لینڈ ہے اس کے پاس، جس کی بہت بڑی ویلیو ہے. اور پھر اس کے فکس ایسٹس ہیں، پلانٹ مشینری وغیرہ ہے. تو گورنمنٹ اس کو نا یہ کر سکتی ہے کہ جو پلانٹ مشینری پورشن ہے اس کو بیچ دے، اور جو اس پہ لائبلٹیز ہیں وہ خود ٹیک اوور کر کے اس کو نیٹ کر کے جس کو بھی بیچنی ہے انٹرنیشنلی ٹینڈر کر کے. اس کے لیے پہلے رشیا سے لوگ آئے تھے، چائنا سے آئے تھے، کچھ انڈیا والے بھی آئے تھے جے بی کر کے. تو جو بھی آتا ہے تو اس کو یہ جو پرائس لگتی ہے اس پہ بیچ دیں، اور لینڈ کو بچا لیں، وہ الگ ان کا اثاثہ بن جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مین چیز اس میں ہے کہ جو بھی انویسٹر آئے اس سے پلان لیں کہ وہ کرے گا کیا. یعنی اس میں یہاں پہ نا انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، خالی لینے سے کام نہیں چلے گا. اس کو جو بندہ بھی لے گا اس کو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، ماڈرنائز کرنا پڑے گا، اس کی پروڈکٹ لائن کو بڑھانا پڑے گا. وہ سب چیزیں گورنمنٹ ڈسکس کر کے بڈ لے تو پھر جو چیز بنے گی یہاں پہ، وہ میں سمجھتا ہوں جس طرح دیکھیں چائنا ہے یا جاپان ہے، وہاں پہ آئرن اور امپورٹ ہو کے چیزیں بنا کے باہر جاتی ہے نا. تو یہ جگہ ہماری ایسی ہے کہ بالکل سی پورٹ پہ ہے، تو یہاں پہ ایکسپورٹ کے بہت برائٹ چانسز ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ اس کو اس طرح بیچے کہ یہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہمارا ماڈل بن جائے، اور یہ چیزیں ایکسپورٹ کریں. یہاں پہ جو امپورٹ ہوتی ہیں اس کو سبسٹیچیوٹ کریں. دونوں کام اس میں ہو سکتے ہیں. اس کی کیپیسٹی کو 1.1 کو آپ 3 ملین لے جا سکتے ہیں. اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو آپ 10 ملین پہ جا سکتے ہیں. آپشن تو بہت ہیں. تو اس کے لیے بندہ ہوم ورک کر لے گورنمنٹ اپنا ایک دفعہ، تو پھر جو ہے اس کو کڑوا گھوٹ بڑھ کے اس کو بیچ دے، تو پھر جو بھی ہونا ہے دیکھی جائے گی. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے میرے خیال میں. ملک صاحب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ جب یہ تو آپ دیکھیں بڑی آئیڈیل سچویشن بتا رہے ہیں کہ ہمارا امپورٹ بل بھی ختم ہوگا، جو ہمارے ڈالرز باہر جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ہم الٹا اس کو جب ایکسپورٹ کریں گے تو ڈالر پاکستان میں آئیں گے، تو ہمارے دونوں مسئلے حل ہوں گے اس سے. تو اس میں رکاوٹ پھر کیا ہے؟ سر اس میں سر پولیٹیکل ڈیسیجن دیکھیں نا. ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں جی اس میں پھر وہ ایشوز آ جاتے ہیں یا کورٹس آ جاتی ہیں. تو ڈیسیجن کرنا تو ہے آج کر لیں، لیکن پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. اس میں ظاہری بات ہے جو اس کے امپلائیز ہیں وہ آ جائیں گے، وہ کہیں گے جس کو نہ کریں ہم مر جائیں گے. مطلب اس طرح کے نا جو ریزسٹنس ہے نا وہ اس طرح کی ہے. ایک پولیٹیکل ہے کہ آپ ساری پارٹیز اگری نہیں کرتی، جو ہے بلیم گیم میں آ جاتے ہیں، کام خراب ہو جاتا ہے. تو پھر جو ان پاور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، پھر ہم کیوں گندے ہوں اس کے لیے. یہ مین ایشو. دوسرا امپلائیز ہیں. اگر یہ بیٹھ کے یہ فیصلہ ہو جائے، امپلائیز کو آن بورڈ کر لیا جائے کہ بھائی آپ کو جابز ملتے رہیں گے، اور گورنمنٹ ساری پارٹیز کو آن بورڈ لے لیں، اللہ کرے ایسا وقت آ جائے، تو کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے.